سیرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی محبوب اور بڑے ہی چہیتے اور بڑے ہی لاڈلے نواسوں، جو اللہ کے رسول کے صحابی بھی ہیں، اللہ کے رسول کے اہل بیت میں سے بھی ہیں، اور جن کی بڑی فضیلت اور بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، آج ان دونوں نواسوں کی زندگی کے بارے میں اور ان کے فضائل کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اصل میں ہمارے یہاں یہ نظریہ بن گیا ہے کہ بھئی اہل بیت کا تعلق ایک خاص طبقے سے ہے۔ جو اہل بیت کو مانتے ہیں وہ صحابہ کو نہیں مانتے، جو صحابہ کو مانتے وہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اپنے بچوں کے نام رکھنے میں بھی اب علی، حسن، حسین یہ نام جب کوئی رکھتا ہے یا سنتے ہیں ہم یہ نام، تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو فلاں فرقے کے لوگ ہیں، فلاں طبقے کے لوگ ہیں، حالانکہ یہ جہالت کی بات ہے۔ بھئی علی، حسن، حسین، فاطمہ یہ نام رسول کے بیٹوں، رسول کی بیٹیوں، رسول کے نواسوں کے نام ہیں۔ یہ نام رکھنے چاہیے اور یہ نام رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ نام رکھنے کا مطلب کہ فلاں طبقے اور فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے دماغ کا علاج کرائے۔ بھئی حسن و حسین کا نام نبی نے رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرے گھر میں حسن پیدا ہوئے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، 769 نمبر کی روایت، کہا کہ جب میرے بڑے بیٹے حسن کی پیدائش ہوئی تو میں نے ان کا نام رکھا حرب۔ حرب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جنگ۔ بے حضرت علی بہادر تھے، جنگ و جدال سے انہیں ایک تعلق تھا، ان کی ایک فیلڈ تھی، وہ بچے کا نام انہوں نے حرب رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے کہا کہ نہیں، میرے نواسے کا نام حرب نہیں رہے گا، میرے نواسے کا نام حسن رہے گا۔ دوسرا بچہ پیدا ہوا 1 سال کے بعد، حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی کہتے میں نے پھر اس بچے کا نام بھی حرب رکھا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس کا نام حرب نہیں رہے گا، اس کا نام حسین رہے گا۔ اور پھر تیسرا بچہ پیدا ہوا، حضرت علی کہتے پھر میں نے سوچا کہ اپنے ایک بچے کا نام تو کم سے کم حرب رکھ دوں۔ نبی نے کہا نہیں، اس کا نام محسن رہے گا۔ حسن، حسین، محسن، یہ 3 بھائی تھے۔ محسن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اور پھر حضرت علی سے اللہ کے رسول نے کہا یہ جو نام میں نے تم کو بتائے حسن، حسین اور محسن، یہ ویسے ہی نام ہے جیسے حضرت ہارون نے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے۔ حضرت ہارون کے بچوں کا نام کیا تھا؟ شبر، شبیر اور مشبر۔ اسی لیے حضرت حسن کو شبر بھی کہا جاتا ہے، حضرت حسین کو شبیر بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت محسن کو مشبر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رسول کے رکھے ہوئے نام ہیں، تو یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دو۔ علی، حسن، حسین یہ ہمارے نام ہے بھائی، ہمارے رسول کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ ہماری جماعت اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء کے نام میں حسن و حسین لگا ہوا ہے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے نواب صدیق حسن خان قنوجی بھوپالی۔ ہماری جماعت کے نائب تھے سید نذیر حسین محدث دہلوی۔ ہندوستان کی آزادی میں پٹنہ کے اندر ایک محلہ تھا صادق پور، اس محلے میں ایک خاندان تھا، مولانا عنایت علی، ولایت علی، سب علی علی والے نام ہیں۔ تو یہ علی، حسن، حسین یہ اہل بیت کے نام ہیں، یہ ہمارے بھی نام ہیں میرے بھائی۔ یہ اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے۔ یہ قطعاً یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے ایک خاص طبقے کا نام ہے اور وہ لوگ اپنے بچوں کو رکھتے ہوں، وہ اپنی سوچ اور اپنی آئیڈیالوجی کے حساب سے رکھتے ہوں۔ بھئی ہم تو اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں حسن و حسین پیارے ہیں، اور ہمیں جتنے حسن و حسین پیارے ہیں، جتنے علی پیارے ہیں، اتنے ہی عثمان پیارے ہیں، اتنے ہی عمر پیارے ہیں، اتنے ہی ابو بکر پیارے ہیں۔ بھئی ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ بھئی اہل بیت کی محبت کا بڑا دعویٰ ہے اور صحابہ پر ہم جو ہے تان و تشریح کر رہے ہیں۔ ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں بھئی، ہماری رشتہ داری نہ علی سے ہے، نہ حسن سے ہے، نہ حسین سے ہے، نہ ابو بکر سے ہے، نہ عمر سے ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ میرے اہل بیت سے بھی محبت رکھو اور میرے صحابہ سے بھی محبت رکھو۔ آئیے سب سے بڑے حضرت علی کے جو بیٹے تھے، رسول کے بڑے نواسے حضرت حسن ابن علی، جن کی کنیت تھی ابو محمد، ان کی زندگی کے حالات دیکھتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 3 ہجری میں رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور ان کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رکھا۔ اور عجیب بات یہ ہے بھائی، عقیقہ کون کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے۔ یہ عام حالات میں تو باپ ہی کرتا ہے، باپ اگر زندہ ہے تو، لیکن حسن و حسین کا عقیقہ ان کے نانا نے کیا تھا۔ صحیح روایت ہے، نسائی کی 4219 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے عقیقے میں 2 دمبے، 2 میڑے ذبح کیے تھے عقیقہ میں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ
حضرت عباس جو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے چچا تھے اور حضرت علی کے بھی چچا تھے. عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسن نے ان کا بھی دودھ پیا تھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے, انہوں نے بہت ساری شادیاں کی تھی, مگر یہ بکواس بات ہے, بے بنیاد بات ہے, اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں. رسول کے نواسے ہیں, رسول کے گھر میں پلے بڑے ہیں, علی کے گھر میں پلے بڑے ہیں, اخلاق اور کردار اور کیریکٹر بھی ظاہر ہے کہ اہل بیت والا کیریکٹر تھا. یہ ایک بناوٹی اور کہانی والی بات ہے کہ حضرت حسن نے بہت ساری شادیاں کی تھی. حضرت حسن کی اولاد کی اگر ہم بات کریں, ان کے کئی بچے تھے. ایک بچے کا نام حسن تھا, ایک زید تھے, طلحہ تھے, قاسم تھے, ابو بکر تھے, عبداللہ تھے. یہ سب اپنے چچا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے تھے. ان کے علاوہ ایک بچے کا نام عمرو تھا, عبد الرحمن تھا, حسین تھا, محمد تھا, یعقوب تھا, اسماعیل, حمزہ, جعفر, عقیل. لیکن آپ کی اولاد میں صرف حضرت حسن اور حضرت زید جو آپ کے بچے تھے ان سے آپ کی نسل چلی ہے, باقی اولاد کی نسل نہیں چل پائی. اگر حضرت حسن کے بھائی بہنوں کی بات کریں, آپ کے چھوٹے بھائی تھے حضرت حسین, ایک بھائی تھے محسن, ایک بہن تھی ام کلثوم بنت علی جن کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا تھا, ایک بہن تھی حضرت زینب بنت علی جو کربلا کے موقع پر موجود تھی, اور اسی طریقے سے ایک بھائی تھے محمد ابن حنفیہ. یہ حضرت حسن کے سگے بھائی نہیں تھے, دوسری ماں سے تھے. ان کی ماں کا نام تھا خولہ بنت جعفر. محمد ابن حنفیہ حضرت حسن کے سوتیلے بھائی تھے. اب آئیے حضرت حسن اور حسین کا مقام کیا ہے, رسول اکرم کی نظر میں ان کا درجہ کیا ہے, رسول اکرم نے ان کو کتنی محبت دی ہے, اس کے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابن ماجہ کی 143 نمبر کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر میں نکلے, یہاں تک کہ بنو قینقاع کے بازار میں پہنچے. اس کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں پہنچے اور کہا کہ اتم لقو, میرا منا کہاں ہے, میرا نواسا کہاں ہے, اتم لقو, میرا چھوٹا کہاں ہے, میرا منا کہاں ہے, میرا بابو کہاں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو کوئی ہار وغیرہ پہنا رہی تھی یا ان کو نہلا رہی تھی, راوی کو الفاظ میں شک ہے. فجاء یشتد, حضرت حسن رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے آئے, حتی عانقہ, اپنے نانا کے گلے جا کے لگ گئے. وقبلہ, نانا نے اپنے نواسے کو چوما اور کہا اللہم احبہ, اللہم احببہ واحب من یحبہ. اے اللہ تو حسن سے محبت فرما اور جو حسن سے محبت رکھے تو اس سے محبت فرما. یہ صحیح بخاری کی 2122 اور صحیح مسلم کی 2421 نمبر کی حدیث. ابن ماجہ کی 3666 نمبر کی حدیث ہے. حضرت یعلا العامری کہتے ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت حسن اور حسین دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس آئے. فضمہما الیہ, اللہ کے نبی نے دونوں کو سینے سے لگایا اور فرمایا ان الولد مبخلۃ مجبنۃ, اولاد ایسی چیز ہے آدمی کو بخیل بنا دیتی ہے, آدمی کو بزدل بنا دے سکتی تھی. بھئی اولاد کی محبت میں انسان بخیل ہو جاتا ہے, اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے, انسان بزدل ہو جاتا ہے. بھئی بائک چلانے والے, اسٹنٹ دکھانے والے ہمارے نوجوان کنوارے رہتے ہیں تو بائک کی سپیڈ الگ رہتی ہے اور شادی کے بعد الگ ہوتی ہے, اور بچے ہو جاتے ہیں تو تھوڑی سپیڈ اور کنٹرول میں آ جاتی ہے. آدمی تھوڑا موت سے ڈرنے لگتا ہے, بزدل ہو جاتا ہے, اسے یہ لگتا ہے ہمارے بچے بھی ہیں, ہماری بیوی بھی ہے, ہماری فیملی بھی ہے. اللہ کے نبی نے کتنی پیاری بات کی, ان الولد مجبنۃ مبخلۃ, اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے, اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے. صحیح بخاری کی 3735 نمبر کی حدیث ہے. حضرت اسامہ ابن زید, یہ بھی اللہ کے رسول کے بڑے لاڈلے تھے. حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور اپنے نواسے حسن کو لیتے تھے اور کہتے تھے اللہم احبہما, اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. اللہم احبہما فانی احبہما, اے اللہ میں اسامہ سے اور حسن سے محبت کرتا ہوں, تو ان سے محبت فرما. بڑے قصے بنائے گئے بھائیوں, بڑے قصے بنائے گئے. کہا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسن کو زہر دے دیا, حالانکہ کوئی تاریخ کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ حضرت حسن کی وفات زہر سے ہوئی. لیکن 2 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے حضرت حسن کو زہر دیا گیا, بھئی حضرت معاویہ کیوں زہر دیں گے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہتے ہیں,
حضرت معاویہ ملک شام رہتے ہیں، اور حضرت حسن وہ ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ صلح کی تھی، سارا جھگڑا ختم کر دیا تھا۔ بھئی انسان دشمنوں کو مارتا ہے، دوستوں کو تو نہیں مارتا ہے۔ بھئی آج کے زمانے کے، آج کے گئے گزرے دور میں بھی ایک سمجھدار آدمی اپنے دوستوں کو نہیں مارتا ہے۔ حضرت حسن تو وہ ہیں جنہوں نے جھگڑا ختم کیا تھا، اور حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن کے دشمنوں نے بھی مانا ہے کہ ان کے اندر ایک صفت تھی، وہ بڑے حلیم تھے، برداشت کا مادہ بہت تھا۔ حضرت معاویہ کے پاس آ کر کے، ان کی مجلس میں کھڑے ہو کر کے لوگ حضرت علی کی تعریف کرتے تھے، حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے تھے۔ حضرت معاویہ کی پیشانی پہ بل نہیں پڑتا تھا کہ وہ آدمی کر سکتا ہے جس کے اندر پیشنس ہو، برداشت کا مادہ ہو۔ ایک حلیم، ایک بردبار، ایک سمجھدار انسان اتنی احمقانہ حرکت نہیں کر سکتا کہ حضرت حسن کو حضرت معاویہ سے۔ آئیے حضرت امیر معاویہ کی زبان سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں حضرت حسن کی فضیلت۔ نہیں ملیں گی آپ کو یہ روایت، گالیاں ملیں گی حضرت معاویہ کے لیے، گالیاں ملیں گی بنو امیہ کے لیے، یہ روایتیں کوئی نہیں بیان کرے گا، بڑے بڑے انجینئر نہیں بیان کریں گے یہ روایت، جنہوں نے امت کو یہ پیغام دیا کہ امیر معاویہ بہت برے تھے نعوذ باللہ اور بڑے دشمن تھے اہل بیت کے۔ یہ حدیث کیوں انجینئر لوگ چھپا لیتے ہیں؟ بھائی دین بیان کرنا یہ انجینئروں کا کام نہیں ہے، انجینئر اپنا وہ ڈینٹنگ پینٹنگ مرمت رمت کا کام کرے، وہی زیادہ ان کو مبارک ہے۔ دین دینداروں سے سیکھو میرے بھائیوں، دین اہل علم سے سیکھو۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، یہ مسند احمد کی 16,848 نمبر کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا یمس لسانہ، اللہ کے رسول اپنے نواسے حسن کی زبان کو چوس رہے تھے، او شفتہ، یا ان کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے۔ میں نے دیکھا، حضرت معاویہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اپنے نواسے حسن کی زبان یا ان کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے، اور حسن کے لیے، حسن ابن علی کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ استعمال کر رہے صلوات اللہ علیہ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں حسن ابن علی کے اوپر۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَن يُعَذَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَسَّهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس زبان کو رسول چوم لیں، جن ہونٹوں کو رسول چوم لیں، وہ ہونٹ اور وہ زبان جہنم میں نہیں جا سکتے۔ یہ حضرت حسن ہیں جن کی عزت اور مقام حضرت امیر معاویہ کی نظر میں یہ ہے۔ اور بڑا ہی پیارا وہ واقعہ بھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ابو داؤد کی 1109 نمبر کی روایت۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں رسول اکرم خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں آپ کے دونوں نواسے حسن و حسین چلے آئے، علیہما قمیصان احمران، دونوں سرخ رنگ کا، لال رنگ کا کرتا پہنے ہوئے تھے، یمشیانی و یاسرانی، چل رہے تھے، گر رہے تھے، پڑ رہے تھے، پھسل رہے تھے، چلتے چلتے رسول کی طرف بڑھے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، اللہ کے پیارے رسول اپنے منبر سے اترے، فحملہما، ان دونوں کو اٹھایا، ووضعہما بین یدیہ، اور اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو بٹھایا، اور کہا صدق اللہ، اللہ نے بالکل سچ فرمایا قرآن میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگوں تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، نظرت الی ھذین الصبیین، میں نے اپنے ان دونوں بچوں کو دیکھا، یہ دونوں چل کے آ رہے ہیں، یہ پھسل رہے ہیں، زمین پہ گر رہے ہیں، فلم اصبر حتی قطعت حدیثی، جب تک میں نے اپنی گفتگو کو بیچ میں سے کاٹ کر کے منبر سے اتر کر کے انہیں گود نہیں لے لیا، مجھے چین نہیں ملا۔ اتنی محبت تھی رسول اکرم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا چہرے سے لے کر کے سینے تک کا حصہ جو تھا یہ رسول اکرم سے بڑا ملتا جلتا تھا۔ ان کا چہرہ، مہرہ، ان کے بال، ان کے سینے پر جو بال وغیرہ نکلے تھے، یہ پورا جو انسان کا آدھا دھڑ کہہ سکتے ہیں آپ، وہ اللہ کے رسول کے سے ملتا جلتا تھا۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 3544 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، حضرت حسن ابن علی علیہ السلام یہ ان سے ملتے جلتے تھے، یشبہہ، اللہ کے رسول سے ملتے جلتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی 3542 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عقبہ ابن حارث کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی اور پھر ٹہلنے کے لیے نکلے، جب نکلے فرال حسن، تو حضرت حسن کو دیکھا، یلعب مع الصبیان، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، فحملہ علی عاتقہ، لوگوں نے کہانیاں گڑھ دیں، ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ کو ان کا حق نہیں دیا، عمر وہ ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی، یہ جھوٹے قصے بنانے والوں تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم نے ابو بکر و عمر جیسی بزرگ اور مقدس ہستیوں کو اہل بیت کا دشمن بنا دیا۔
देखो अबू बकर को कितनी मोहब्बत है हजरत हसन से। हसन बच्चों के साथ खेल रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक असर की नमाज पढ़ के निकले हैं, हसन को अपने कंधे पे सवार करते हैं और कहते हैं बे अबी शबीहुम बिन नबी ला शबीहुम बे अली। ऐ बच्चे, अल्लाह की कसम, तू नबी के जैसा दिखता है, तू तो अली के जैसा नहीं दिखता है। तेरी शक्ल शबाहत, तेरी शक्ल सूरत तो नबी से मिलती है, तू बेटा अली का है मगर दिखता नबी के जैसा है। हजरत हसन और हुसैन की एक बहुत बड़ी फजीलत यह भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत के नौजवानों का सरदार करार दिया है। तिरमिजी की 3768 नंबर की सही रिवायत है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं हसन और हुसैन। तिरमिजी की 3781 नंबर की हदीस में हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ये एक फरिश्ता आया जो रूए जमीन पर इसके पहले कभी नहीं आया था। उसने मेरे पास आकर के मुझसे इजाजत मांगी, मुझे सलाम किया और मुझे बशारत सुनाई कि फातिमा ये जन्नत की खवातीन की सरदार हैं और हसन और हुसैन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, इब्न माजा की 118 नंबर की हदीस है, अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरे नबी ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, लेकिन इनके वालिद अली इनसे बेहतर हैं, उनका दर्जा इनसे बड़ा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के पास एक इराक का आदमी आया, कूफा का आदमी आया। बहुत दिलचस्प बात है, सुनिएगा। आकर के पूछने लगा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर, आप बहुत बड़े सहाबी हैं, बड़ा ऊंचा मकाम है आपका, एक मसला पूछना चाहता हूं आपसे। हालत इहराम में अगर मक्खी कोई मार दे तो क्या उसको दम देना पड़ेगा? अब अब्दुल्लाह इब्न उमर का जवाब सुनो, बड़ा प्यारा जवाब है। सही बुखारी की 3753 नंबर की हदीस। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं अहलुल इराक यसअलून अनिज़ ज़ुबाब, ये इराक वाले हैं जो मक्खी का मसला पूछ रहे हैं। वक़द क़तलू इब्नते रसूलिल्लाह, इन्होंने रसूल की बेटी के बेटे को कत्ल कर दिया। भाई रसूल की बेटी का बेटा कौन हुआ? रसूल का नवासा हजरत हुसैन मुराद है। कहा इन्होंने रसूल के नवासे को कत्ल कर दिया और मसला पूछने आए हैं कि मक्खी मार सकते हैं कि नहीं हालत इहराम में। कहा कि इराकियों बाज आ जाओ, तुमने उस इंसान को कत्ल किया है, तुमने उस हुसैन को कत्ल किया है जिसके बारे में नबी ने फरमाया था हुमा रैहानताय मिन दुनिया, हसन और हुसैन मेरे दुनिया के दो फूल हैं। तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जाहिर है कि इन तमाम खूबियों में वो भी शामिल हैं, इन तमाम फजीलतों में वो भी शामिल। और अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा काम लिया हजरत हसन से। सन 35 हिजरी से लेकर के सन 40 हिजरी तक, हजरत उस्मान गनी की शहादत से लेकर के हजरत अली की शहादत तक, उम्मत का जो हाल रहा बयान के बाद, तलवारें आपस में चली, खून खराबा हुआ, फितने हुए। हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु फितरतन बड़े नर्म मिजाज के थे, बड़े सुलहजू मिजाज के थे, उन्हें झगड़े और लड़ाई से बड़ी एलर्जी थी। हजरत अली की शहादत के बाद लोगों ने हजरत हसन को खलीफा बनाया, खास तौर से जो अहले इराक थे। मुल्क शाम का एरिया हजरत मुआविया के कंट्रोल में था और इराक का एरिया हजरत हसन और उनके साथियों के कंट्रोल में था। तो हजरत हसन के साथ हजारों की फौज थी और पूरी फौज आमादा थी कि चलो मुआविया से जंग करते हैं। हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत मुआविया को पैगाम भेजा कि भाई ये झगड़े खत्म करो, अब ये लड़ाई खत्म करो, मैं सुलह करना चाहता हूं। और हजरत हसन के बारे में इमाम हसन बसरी का एक जुमला नोट कर लो। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि इमाम हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी में उनकी जब वो खलीफा हुए, अपने वालिद के इंतकाल के बाद जब वो खलीफा हुए, तो उनके दौरे खिलाफत में 6 महीने में एक आदमी का भी कत्ल नहीं हुआ, एक आदमी का भी खून नहीं बहा। हजरत हसन ने खून बहने नहीं दिया, जंग नहीं की, उन्होंने सुलह कर ली हजरत मुआविया के साथ। हालांकि खुद हजरत हसन की सब में उनको गालियां मिली। भाई एक तबका तो ऐसा था जिसे चैन नहीं था, जिसने उस्मान गनी को शहीद किया, जिसने हजरत आयशा को जंग के मैदान में लाके खड़ा किया, जिसने तलहा जुबैर अम्मार बड़े बड़े सहाबा को कत्ल करवाया। वो तबका कैसे चैन से बैठेगा? उसने हजरत हसन को गालियां दी, कहा तू अमीरुल मोमिनीन नहीं, तू मुज़िल्लुल मोमिनीन है, तू हमें जलील कर रहा है, तू मुआविया के हाथ में सुलह कर रहा है। मगर सन 40 हिजरी उम्मत की तारीख का वो मुबारक साल है जिस साल हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ में सुलह की। सारे इख्तिलाफात को बालाए ताक रखा गया, सुलह की गई, सुलह की बाकायदा दफात तय हुई कि ये पॉइंट है। और उसके बाद हजरत हसन ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ पे बैत की,
بھائی جسے حسن نے اپنا خلیفہ مان لیا، جسے حسن نے اپنا امیر مان لیا، اسے کوئی گالی دے تو گویا وہ حضرت حسن پر اعتراض کر رہا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کے دل میں کچھ تھا، اوپر کچھ تھا، بھائی ہم اہل بیت کے بارے میں یہ عقیدہ تو نہیں رکھتے کہ ان کا اندر کچھ ہو اور ظاہر کچھ ہو۔ بھئی اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں، اور نبی کے گھر والوں کا دوہرا ماپدنڈ نہیں ہوتا، دوہرا معیار نہیں ہوتا، وہ دکھے کچھ اور اندر سے کچھ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ صلح کی، اور یہی اللہ کے رسول کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ صحیح بخاری کی 2704 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ منبر پر ہیں اور حسن آپ کے بازو میں کھڑے ہیں، اور اللہ کے نبی ایک بار لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک بار حسن کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اللہ تعالیٰ میرے اس بچے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے بہت بڑا کام ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، ان لوگوں کے دور میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ایکٹیو تھے، اور ظاہر ہے کہ رسول کے نواسے کی حیثیت سے ان کی بڑی عزت تھی، بڑا مقام تھا، اور جنگوں میں یہ شامل ہوتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے ڈیفنس کے لیے، ان کے دفاع کے لیے سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنے دونوں بچوں کو بھیجا تھا، حسن و حسین کو بھیجا تھا۔ حضرت علی کا جب دور آیا، اس دور میں بھی یہ اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں شامل رہے، اور موقع پڑنے پر اپنے والد کو بڑا قیمتی مشورہ بھی دیتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر کے کوفہ کو اپنا دارالسلطنت بنانے لگے، اپنی رہائش کوفہ میں کرنے لگے، اس موقع پر تاریخ طبری کے الفاظ ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت اعتراض کیا تھا کہ ابا جان یہ قدم آپ کا ٹھیک نہیں ہے، آپ مدینہ چھوڑ کے نہ جائیں۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک موقف تھا، اپنا ایک اسٹینڈ تھا، انہیں یہ لگا کہ میرے لیے مدینہ سے زیادہ سیف کوفہ ہے، اور وہ کوفہ چلے گئے۔ اس کے بعد جنگ جمل جب ہوئی، جس میں ایک طرف حضرت عائشہ ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت معاویہ ہیں، دوسری طرف حضرت علی وغیرہ ہیں، اس جنگ کے موقع پر بھی حضرت حسن نے بہت کوشش کی۔ یہ تمام لوگ چاہتے تھے جنگ نہ ہو، مگر میں نے جیسا کہ بتایا کہ وہ ایک طبقہ دونوں طرف موجود تھا جو لڑانا چاہتا تھا اور جو جنگ ہونا چاہتا تھا، کرنا چاہتا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت علی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور حضرت علی دنیا سے جانے لگے، تو جانے کے پہلے حضرت علی نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا اور دونوں بچوں کو نصیحت کی، وصیت کی، اور کیا پیاری وصیت کی، کہا کہ اوصیکما بتقوی اللہ، میرے بچوں حسن و حسین، میں تمہیں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، دنیا کے طلبگار مت بننا، دنیا تمہاری طلبگار بن جائے تو بن جائے، تم دنیا کے طلبگار مت بننا، وَلَا تَبْكِيَ عَلَى شَيْءٍ زَوَى عَنْكُمَا، اور اے میرے بچوں، کبھی زندگی میں کوئی چیز نہ ملے، کبھی زندگی میں کوئی چیز چلی جائے تو رونا نہیں، غم نہ کرنا، وقول الحق، ہمیشہ حق بات بولنا، ورحم الیتیما، یتیم پر رحم کرنا، واغیث الملہوفا، کمزور کی مدد کرنا، واصنعا للآخرہ، آخرت کی تیاری کرنا، وکونا للظالم خصما، ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جانا، وللمظلوم ناصرا، مظلوم کے مددگار بننا، وعملا بما فی الکتاب، قرآن کے اوپر عمل کرنا، ولا تاخذکما فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کے بارے میں کسی کی پرواہ مت کرنا۔ یہ علی کی وصیت ہے اپنے بچوں حسن و حسین کے سلسلے میں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینہ خلیفہ رہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اہل حق کا عقیدہ، سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کے بعد 5ویں خلیفہ راشد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ ترمذی کی 2226 نمبر کی حدیث ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خلافت میری امت میں 30 سال رہے گی، خلافت میری امت میں 30 سال رہے گی، اس کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی، ملوکیت کا دور شروع ہوگا، بادشاہت کا دور شروع ہوگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی حضرت معاویہ سے صلح کرنے تک اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے تک ٹوٹل 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی اور پرہیزگار بھی تھے، جب وضو کرتے تھے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، جب آپ وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے؟ تو کہتے ہیں حق لمن اراد ان يدخل على ذی العرش ان يتغیر لونه، جو عرش والے کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہو، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہو، اس کا رنگ تو بدل جانا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
फजर के बाद मुसल्ले पर बैठे रहते थे, लोगों से गुफ्तगू करते थे, फिर अपनी माओं से, अपनी नानियों से, उम्महातुल मोमिनीन से जाकर के उनकी खैरियत लेते थे। ये उनका रोजाना का मामूल था। हजरत हसन को जहर देने की जहां तक बात है, मैं चाहता हूं कि अल्लामा अबू बकर इब्नुल अरबी अल मालिकी, बहुत बड़े आलिम हैं अहले सुन्नत के, उनका एक कौल नकल कर देता हूं। कहते हैं कि कहा जाता है कि हजरत मुआविया ने हजरत हसन को जहर दिया। हम कहते हैं कि यह बात नामुमकिन है, इसलिए कि भाई हजरत मुआविया को हजरत हसन से कोई डर नहीं था। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो उनके हाथ पर सुलह की थी, उनको हजरत हसन से कोई डर नहीं था। दूसरी बात यह है कि अगर हजरत हसन को जहर दिया गया था तो यह मसला गैब का मसला है, किसी ने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं, और इसकी हकीकत अल्लाह जानता है। तो बगैर दलील के और बगैर सबूत के एक ऐसे दौर के बारे में जिस दौर में आपस में बड़ी दुश्मनियां थी और एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ लिखा और कहा जाता था, उस दौर के बारे में बगैर सबूत के आप किसी पर इल्जाम क्यों लगा सकते हैं? कहा जाता है कि इनकी एक बीवी थी जिसका नाम था जादा बिनते अशअस। जादा बिनते अशअस, उसी बीवी ने इनको जहर दिया था। तारीख की एक रिवायत बताती है कि हजरत मुआविया के कहने पर जहर दिया था, और एक रिवायत बताती है कि यजीद के कहने पर जहर दिया था उस औरत ने। और यजीद ने उस औरत से कहा था कि तू जहर दे दे, मैं तुझसे शादी कर लूंगा। और जब इसने जहर दे दिया और हजरत हसन की वफात हो गई, इंतकाल हो गया, तो वो औरत जब यजीद के पास गई तो यजीद ने कहा कि जब मैंने तुझे हसन के लिए पसंद नहीं किया तो अपने लिए क्यों पसंद करूंगा, और धक्के देकर निकलवा दिया। भाइयों, कहानी गढ़ो तो कुछ सोच समझ के गढ़ो। भाई जो औरत नवासे रसूल के घर में हो, भाई यजीद जो भी है जैसे भी है, हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने उनकी क्या औकात है? भाई ये नवासे रसूल हैं, ये सहाबी रसूल हैं, ये रसूल के महबूब हैं। कोई दुनिया का मुत्तकी और परहेजगार, बड़े से बड़ा अल्लाह का वली किसी सहाबी के पांव की धूल के बराबर नहीं हो सकता, ये हमारा अकीदा है। तो भाई यजीद का हजरत हसन और हुसैन के साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं। कोई उनको अगर उनके मुकाबले में खड़ा करता है वो जाहिल आदमी है। तो अब सोचो कि नवासे रसूल के निकाह में कोई औरत हो और यजीद उसको सिर्फ इतना ऑफर करे, तू जहर दे दे, मैं तुझसे शादी कर लूंगा, और वो बेचारी बेताब होकर जहर देते और शादी कर लेगी। कहानियां गढ़ने वालों ने, यानी कहानी गढ़ने के पहले ये, इसीलिए अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं कि ये बकवास बात है। यजीद के बारे में भी ये बात नाकाबिले तस्लीम है, और हजरत मुआविया के बारे में तो तस्लीम के बाहर की बात है। अब आप गौर कीजिए कि हजरत हसन के इंतकाल के बाद भी हर साल हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत मुआविया के पास जाते थे और हजरत मुआविया उनको इनाम देते थे, तोहफे देते थे। भाई अगर आज हमें तारीख की रिवायतें बता रही हैं कि हजरत मुआविया ने हसन को जहर दिया, तो हमें जब आज 1400 साल बाद अगर हमको तारीख के जरिए पता चल रहा है, तो हजरत हुसैन तो घर के थे, उनको तो हमसे पहले पता रहा होगा ना। तो अगर हजरत हुसैन को पता था कि मेरे भाई को जहर हजरत मुआविया ने दिया है, और उसके बाद भी वो हर साल जाके उनसे इनाम ले रहे हैं, तोहफे ले रहे हैं, तोहफे तहफ ले रहे हैं, तो मैं तो समझता हूं भाई ये तो दुनियावी एतबार से बड़ी बेगैरती की बात हो जाएगी, नौजुबिल्लाह। और हजरत हुसैन और हसन नवासे रसूल हैं, हम उनके बारे में इतनी बेगैरती की बात हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो ऐसा करते। दूसरे नवासे हैं हजरत हुसैन इब्ने अली, इनकी कुनियत है अबू अब्दुल्ला। ये हजरत हसन से 1 साल छोटे हैं, 1 साल छोटे हैं। सन 4 हिजरी में हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु पैदा हुए, और जाहिर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में हसन और हुसैन दोनों पले बड़े, और जो फसीलतें और जो मकाम हजरत हसन का है वही मकाम हजरत हुसैन का भी है। दोनों से अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते थे। मुस्नद अहमद की 774 नंबर की हदीस है, सैयदना अली मुर्तजा कहते हैं कि मेरा बेटा हसन रसूल अकरम से सीने तक का, उसका जो बदन का धड़ है सीने तक का, मेरे बेटे हसन का रसूल से मिलता जुलता है, और मेरे बेटे हुसैन का अशबहुन्नास बिन नबी मा काना अस्फल मिन ज़ालिक, सीने से लेकर के पूरा पैर तक का जो हिस्सा है वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता था। इसी तरीके से आप वो हदीस देखें, मुस्नद अहमद की 10,659 नंबर की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं हम अल्लाह के रसूल के साथ इशा की नमाज पढ़ रहे थे, जब आप सजदा करते थे, वसबल हसन वल हुसैन अला ज़हरिही, हजरत हसन और हुसैन आपकी पीठ के ऊपर सवार हो जाते थे। फैज़ा रफ़ा रअसहु, जब अल्लाह के रसूल सजदे से सर उठाते थे, अख़ज़हुमा मिन ख़ल्फ़िही अख़ज़न रफ़ीक़न, बड़े प्यार और मोहब्बत से अपने नवासों को अपनी पीठ से उतारते थे। भाई मस्जिद में छोटे बच्चे अगर आ जाएं तो उनको प्यार से डील करो, रसूल ने एक सबक हमें और आपको ये भी दिया है।
بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو وہ مسجد سے دور ہو جائیں، وہ نماز سے متنفر ہو جائیں۔ اگر بھئی غلطی کر رہے ہیں آگے کی صف میں آگے، تب بھی پیار اور محبت سے ان کو پیچھے کر دو۔ شرارت بھی کر رہے ہیں تو محبت سے ڈیل کرو، ڈانٹنا پھٹکارنا یہ رسول کا طریقہ نہیں۔ نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں یہ دونوں نواسے آئے اور سجدے میں سوار ہو گئے۔ سجدے جتنی دیر رسول سجدے میں رہے، دونوں نواسے اپنے نانا کی پیٹھ پر سوار رہے، اور اللہ کے رسول جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں بڑی محبت اور نرمی سے دونوں کو پیٹھ سے اتار لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب دوسری رکعت میں سجدے میں جاتے تو پھر یہ نواسے ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی 10,659 نمبر کی حدیث۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی 3,775 نمبر کی حدیث ہے، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اسے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین صفت من الاسباط، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی 144 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینا، اللہ محبت کرے جو حسین سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت حسین کا کچھ خاص ذکر نہیں ملتا، ان کی ایکٹیویٹیز کا، حضرت ابوبکر کے دور میں اور حضرت عمر فاروق کے دور میں۔ لیکن اتنا تو طے ہے کہ اہل بیت میں سے ہونے کی وجہ سے بڑے احترام اور بڑی عزت کی نظر سے حضرت حسن و حسین کو دیکھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے پاس یمن سے 2 چادریں آئیں، اسپیشل چادریں تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادریں حضرت حسن و حسین کے پاس بھجوا دی۔ اسی طریقے سے مال غنیمت میں سے حضرت حسن و حسین کو خاص طور سے حضرت عمر فاروق ان کو حق دیتے تھے، ان کو حصہ دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں افریقہ کے لیے، افریقہ کو فتح کرنے کے جو لشکر گیا، حضرت عبداللہ ابن ابی سرح کی کمانڈ شپ میں، اس لشکر میں حضرت حسن اور حسین بھی شامل تھے۔ اسی طریقے سے سن 30 ہجری میں تبرستان کی لڑائی میں حضرت سعید ابن العاص اموی، بھائی بنو امیہ کو بڑی گالی دی جاتی ہے، تمام فوجوں کے کمانڈر بنو امیہ والے ہیں۔ سعید ابن عاص اموی تبرستان کی لڑائی کے کمانڈر تھے، اور اس لشکر میں حضرت حسن و حسین بھی شامل تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کے دور میں جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں حضرت حسین اپنے والد کے ساتھ تھے۔ سن 40 ہجری میں جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو حضرت علی کو غسل دینے والے عبداللہ ابن جعفر اور حضرت حسین تھے، اور حضرت علی کی نماز جنازہ حضرت حسن نے پڑھائی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ سے صلح کر رہے تھے، حضرت حسین اس فیصلے سے راضی نہیں تھے۔ حضرت حسین اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کے مقابلے میں تھوڑا ان کا مزاج الگ تھا۔ وہ ظاہر ہے کہ حضرت علی کے بیٹے تھے، جنگ اور لڑائی کے ہنر سے واقف تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا بھائی نہیں ہم جنگ کریں گے، ہمارا اگر فریق مخالف غلط ہے اور ہم صحیح ہے تو ہم جنگ کریں گے۔ جو اسٹینڈ باپ کا تھا وہ حضرت حسین کا تھا، لیکن بڑے بھائی نے سمجھایا، اور جب بڑے بھائی نے صلح کر لی تو چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کی صلح کو قائم رکھا۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لو، جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ صلح کی تو کوفہ سے خطوط آنے لگے۔ حضرت حسن مدینہ آ گئے، خطوط برابر عراق سے آ رہے تھے، اور اس میں حضرت حسن کو بار بار بھڑکایا جا رہا تھا کہ امیر معاویہ کی بیعت توڑ دیجئے، صلح توڑ دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط پڑھتے تھے اور اس کو پانی میں ڈال دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک لونڈی نے پوچھا کہ یہ خطوط کہاں سے آ رہے ہیں، یہ لیٹرز کہاں سے آ رہے ہیں جو آپ پانی میں ڈال دیتے ہیں؟ تو مجموع الزوائد کی صحیح روایت ہے، حضرت حسن نے جواب دیا کہ من اہل العراق، یہ خطوط عراق کی طرف سے آ رہے ہیں، من قوم لا يرجعون الى حق، یہ خط آ رہا ہے اس قوم کی طرف سے جو حق کی طرف کبھی پلٹتی نہیں ہے، ولا يقصرون عن باطل، اور باطل سے کبھی چوکتی نہیں ہے۔ اما انی لست اخشاهم على نفسی، مجھے اپنے بارے میں ان عراق والوں سے اپنے بارے میں ڈر نہیں ہے، ولکنی اخشاهم على ذلك، اپنے چھوٹے بھائی حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے ڈر ہے تو ان کے بارے میں ڈر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی حضرت حسین ہر سال حضرت معاویہ کے پاس مدینہ سے شام آتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ بڑا احترام کرتے تھے، حضرت حسن کا بھی احترام کرتے تھے، حضرت حسین کا بھی بڑا احترام کرتے تھے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر کہ جب حضرت حسن کا انتقال ہو گیا تو حضرت حسین ہر سال حضرت امیر معاویہ کے پاس آتے تھے، وَيُعْطِيهِ وَيُكْرِمُهُ،
اور حضرت امیر معاویہ ان کو تحفے تحائف دیتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے. وقد کان فی الجیش الذین غزوا القسطنطنیہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شامل تھے جس لشکر نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، مع ابن معاویہ یزید، حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے ساتھ، فی سنۃ 51 سن 51 ہجری میں. اس پر ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ پرسوں کے لیکچر میں ہم بات کریں گے، جو ہمارا آخری لیکچر ہوگا کربلا کے واقعے پر، اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اس لشکر قسطنطنیہ میں یزید شامل تھے یا نہیں تھے. علامہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ 51 ہجری میں قسطنطنیہ پر جو لشکر گیا وہ لشکر یزید کی کمانڈ شپ میں تھا، اور اس لشکر کے اندر حضرت حسین شامل تھے. رجب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے پہلے حضرت امیر معاویہ نے اپنا ولی عہد، اپنا کراؤن پرنس جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں، اپنے بعد ہونے والا بادشاہ، وہ یزید کو، اپنے بیٹے یزید کو متعین کیا. اور جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت جو مدینہ کے گورنر تھے وہ حضرت حسین کے پاس آئے اور ان سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انکار نہیں کیا. رات کا وقت تھا، کہا میں بعد میں بیعت کر لوں گا، اور راتوں رات مدینہ سے مکہ چلے آئے، بیعت نہیں کی. یہ بات کلیئر ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، مگر بیعت نہ کرنے کا ریزن بھی نہیں بتایا. بھئی آج کہا جاتا ہے نا حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق کے ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے، حق کی آواز کو لے کے کھڑے ہوئے. تاریخ کی تمام روایتیں بتاتی ہیں کہ جب یزید کا گورنر مدینہ جب حضرت حسین کے پاس پہنچا کہ یزید کی بیعت کیجئے، انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا، رات کا ٹائم ہے، میں صبح بتاؤں گا. اور راتوں رات حضرت حسین مدینہ سے مکہ نکل گئے، مدینہ سے مکہ کے سفر پہ نکل گئے. ریزن نہیں بتایا، خلاف تھے، بیعت نہیں کی. مگر کبھی بھی حضرت حسین کی پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ کی کوئی ایک صحیح روایت ایسی نہیں ملتی کہ حضرت حسین نے کھل کر کے کبھی اپنا اسٹینڈ بیان کیا کہ میں یزید کی بیعت کیوں نہیں کر رہا ہوں. اب اس پر ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ واقعہ کربلا کی تحقیق والا جو ہمارا موضوع ہے اس پر روشنی ڈالیں گے. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ گئے، مکہ میں ان کے پاس اہل کوفہ کی طرف سے مسلسل خطوط آنے لگے، لیٹر آنے لگے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حقیقت کو پتہ لگانے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، اور پھر اس کے بعد کا واقعہ لمبا ہے. 18 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کے لیے نکلے، مکہ سے کوفہ کے لیے نکلے 18 ذی الحجہ کو. لیکن یہ قافلہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو مقام کربلا میں بڑے مظلومانہ طریقے سے شہید ہوا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بڑی دردناک شہادت ہوئی. ہم شہادت کے اس واقعے کو، چونکہ آج ہمارا وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، ہم اس واقعے کو انشاءاللہ تفصیل سے پرسوں کی کتاب پہ ہم روشنی ڈالیں گے. اتنا تو طے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، یا جو لوگ ان کے شہید کرنے میں سپورٹر تھے یا ان کے قتل سے راضی تھے، وہ سب ملعون تھے، اور انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی لعنت کے حقدار بنے وہ لوگ. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جن لوگوں کا بھی ہاتھ تھا، نام اگرچہ تاریخ کی روایتیں متضاد ہیں، کنٹراڈکٹری ہیں، اس میں نام تو کلیئر نہیں ہے، لیکن اجمالی طور پہ ہم لعنت کر سکتے ہیں کہ حضرت حسین کے تمام قاتلوں پر اللہ کی لعنت. اور یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے اور امت کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی حضرت حسین کی شہادت. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑا نام ہے اہل سنت والجماعت کا اور بڑا معتدل نام ہے، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَقْتَلُ الْحُسَيْنِ رضی اللہ عنہ، جہاں تک حضرت حسین کی شہادت کا مسئلہ ہے، فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ قُتِلَ مَظْلُومًا شَهِيدًا، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے. كَمَا قُتِلَ أَشْبَاهُهُم مِّنَ الْمَظْلُومِينَ الشُّهَدَاء، جیسے ان کے جیسے اور مظلوم لوگ شہید ہوئے. وقتل الحسین معصیت اللہ ورسولہ، اور حضرت حسین کو جن لوگوں نے قتل کیا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. جن لوگوں نے قتل کیا او اعان علی قتلہ، یا ان کے قتل کے اوپر مدد کی، او رضی بذلک، یا اس سے راضی ہوا، وہو مصیبت اصیب بها المسلمون من آلہ وغیر آلہ. اور حضرت حسین کی شہادت یہ بہت بڑی مصیبت تھی، مسلمانوں کے لیے بھی تھی اور حضرت حسین کے گھر والوں کے لیے بھی تھی. وہو فی حقہ شہادت لہ، لیکن یہ حضرت حسین کے حق میں شہادت بن گئی، ورفع حجتہ وعلو منزلتہ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجے کی بلندی کا سبب بنی.
فإنه وأخاه سبقت لهما من الله السعادة التي لا تنال إلا بنوع من البلاء. اس لیے کہ حضرت حسین اور ان کے بھائی کو حسن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سعادت ملی جو بغیر آزمائشوں کے نہیں ملتی ہے، اور ان دونوں نے اللہ کے رسول کے گھر میں پرورش پائی ہے اور بڑی عزت اور امان کے ساتھ پرورش پائی ہے. ایک بھائی کا انتقال، یہ علامہ ابن تیمیہ بھی زہر والی بات کو تسلیم کرا، حالانکہ یہ علامہ ابن تیمیہ کی یہ بات یہ محل نظر ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں. کہتے ہیں فما تہذا مسمومن، ایک بھائی زہر سے شہید ہوا، وہذا مقتولا، اور ایک بھائی کربلا میں شہید کیا گیا. لینال بذالک منازل السعداء، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو شہادت کی موت نصیب فرمائی تاکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں شہداء کے مقام کو پہنچی. علامہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے جو ان کی کتاب منہاج السنہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 355 کے اندر موجود ہے. تو میرے بھائیوں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر یہ مختصر سی میں نے روشنی ڈالی ہے. اور حضرت حسین کی اگر اولاد کی بات کریں تو ان کے 4 بچوں کا نام ملتا ہے. ایک بچے تھے علی ابن الحسین، جن کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے. علی ابن الحسین الاکبر جو بڑے والے تھے وہ شہید ہوئے تھے، اور علی ابن الحسین السجاد جو ان سے چھوٹے تھے وہ یعنی کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے. اور ان سے چھوٹے ایک تھے عبداللہ علی الاصغر جن کو کہا جاتا ہے، وہ کربلا میں شہید ہو گئے تھے. اور ایک بیٹی تھی سکینہ بنت الحسین، ایک بیٹی تھی فاطمہ بنت الحسین، اور ایک بیٹے تھے جعفر ابن الحسین. تو یہ ٹوٹل ان کی 6 اولادیں ہیں. علامہ ابن سعد نے طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 369 پر یہ تفصیل نقل کی ہے. تو حضرت حسن و حسین کی زندگی اور ان کی فضیلت کے تعلق سے یہ اہم باتیں تھیں. آج کی گفتگو ختم کرنے کے پہلے میں ایک بار پھر آپ کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دوں کہ یہ جو پورے واقعات ہیں، حضرت علی کی خلافت کے بعد کے جو حالات ہیں، ان حالات پر بولنے کے پہلے، لکھنے کے پہلے اور کوئی تبصرہ کرنے کے پہلے زبان اور قلم کو بہت لگام دینے کی ضرورت ہے. ہماری ایک ذرا سی بے احتیاطی ہم اہل بیت کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، حضرت حسن و حسین کے بارے میں اگر ہم نے کوئی بدتمیزی کی، کوئی گستاخی کی، کوئی غلط جملہ نکالا، اللہ کے ہماری پکڑ. اور اہل بیت کی محبت کے نام پہ ہم نے حضرت امیر معاویہ یا حضرت عمرو بن عاص یا دیگر صحابہ پر انگلی اٹھائی، تو یہ بھی اللہ کے یہاں بہت بڑی پکڑ کی بات ہے. تو یہ جو تاریخ کے واقعات ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات کہنے، بولنے اور لکھنے کے پہلے آدمی کو 1000 بار سوچنا چاہیے، اور بڑی تحقیق کے بعد بھی ایسی بات بولنی چاہیے جو ہمیں یعنی اس دائرے سے باہر نہ کرے. ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل کی ہماری جو گفتگو ہوگی وہ حضرت امیر معاویہ کی سیرت پر ہوگی، اور میں کوشش کروں گا حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں ہیں. ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے، اور ہمارے انجینئر صاحب جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں اور جن کے ماننے والے خاص طور سے حضرت معاویہ سے بڑا ناراض رہتے ہیں، انہوں نے ایک بڑی غلط فہمی یہ پھیلائی کہ حضرت امیر معاویہ نے ممبروں سے، اپنے دور میں ممبروں سے حضرت علی کے اوپر لعنت کا اور گالی گلوچ کا سلسلہ جاری کروایا. تو ہم اس اعتراض کا بھی انشاءاللہ کل جواب دیں گے کہ اس کی کیا حقیقت ہے. کیا ایک صحابی رسول سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ مسجد کے ممبر کو وہ استعمال کریں گے حضرت علی کے اوپر لعنت اور گالی گلوچ کے لیے؟ پھر ہم ایک یہ بھی سوال کا جواب کل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ یزید کو کیوں خلیفہ اپنے بعد نامینیٹ کیا حضرت معاویہ نے؟ بھئی حضرت عمر فاروق نے اتنی احتیاط کی کہ اپنے بعد 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تو اپنے بہنوں ہی کو شامل نہیں کیا. اپنے بچے کے بارے میں کہا میرے بچے کا نام نہیں رہے گا. حضرت عمر نے اتنی احتیاط کی اور حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو ہی نامینیٹ کر دیا. تو کیوں ایسا کیا؟ اس پر بھی ہم انشاءاللہ کل روشنی ڈالیں گے، اور حضرت معاویہ کے جو کارنامے ہیں اور امت کو انہوں نے کیا دیا ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تاریخ کے اس نازک موڑ پر اور ان نازک موضوعات پر ہم سب کو اپنے زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے سب سے صحیح، سچی اور اعتدال والی، قرآن و سنت کے دائرے والی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے رسول سے اور تیرے رسول کے صحابہ سے اور تیرے رسول کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. آج بہت جلدی یہ نعرہ لگا دیا جاتا ہے، اگر یزید کے سپورٹ میں کوئی ایک لفظ بھی بول دے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو جائے، میرا حشر حسین کے ساتھ ہو جائے. یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے میرے بھائی. جب ہم کربلا پر کوئی بات بولتے ہیں، جب ہم حضرت معاویہ پر کوئی بات بولتے ہیں تو ہم کوئی ٹیم تھوڑی بناتے ہیں، ایک ٹیم یزید والی ایک ٹیم حسین والی. بھائی ہماری ٹیم تو وہ ہے، ہمارا گروپ تو وہ ہے، ہم تو اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں جو ابو بکر کو بھی مانتی ہے، عمر کو بھی مانتی ہے، عثمان کو بھی مانتی ہے، علی کو بھی مانتی ہے، معاویہ کو بھی مانتی ہے، حسن کو بھی مانتی ہے، حسین کو بھی مانتی ہے. ہم اس گروپ میں نہیں ہیں جو یہ کہے
भाई लॉजिक के एतबार से भी सोचो तो कितनी इलॉजिकल बात है, कितनी गलत बात है। अगर कोई यह अकीदा रखता है कि रसूल दुनिया से गए और रसूल के जाते ही सारे सहाबा मुर्तद हो गए, बस 2-4 लोगों को छोड़ के कोई रसूल का चाहने वाला नहीं बचा, कोई रसूल के अहले बैत का चाहने वाला नहीं बचा, ये कितनी इलॉजिकल बात है कि रसूल ने 23 साल जिन लोगों पर मेहनत की, जिन लोगों पर खून पसीना बहाया, जिन लोगों को खड़ा किया, स्टैंड किया, रसूल की वो टीम इतनी कमजोर थी, इतनी नाकाम थी। भाई अगर हम सहाबे किराम को इतना बुरा समझते हैं तो फिर हमें और आपको यह भी मानना चाहिए कि नऊजुबिल्लाह रसूल अकरम की 23 साल की जो कोशिशें थी, जो स्ट्रगल था, जो कुर्बानी थी, सब बेकार चली गई। इतने कमजोर लोगों को रसूल ने तैयार किया कि इधर रसूल का इंतकाल हुआ और उधर वो जो है नऊजुबिल्लाह कुर्सी और ओहदे के लालची हो गए और अहले बैत के दुश्मन बन गए। तो ये बहुत बड़ी, अगर लॉजिक के एतबार से भी देखें तो ये तो गलत बात है, और लॉजिक के एतबार से भी सही बात यह है कि रसूल के सहाबा और रसूल के अहले बैत दोनों से हम मोहब्बत करते हैं और दीन को हम दोनों से हासिल करते हैं। अल्लाह ताला हम